آج جو قیامت کی نشانی سننی ہے یہ بڑی عجیب و غریب نشانی ہے. ایسا جانور جس کے بارے میں ہم نے سنا بھی نہیں تھا، کبھی ہو سکتا ہے نہ سنا ہو. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے اور ہم انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کہاں ہے ہمارے انشاءاللہ پہلے قاری صاحب کو بلائیں گے، وہ تلاوت کریں گے، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ ترجمہ بیان کروں گا. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. ترجمہ کنز ایمان. اور جب بات ان پر آ پڑے گی ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے. یہ کیسا چوپایا ہوگا؟ دابۃ الارض اسے کہا جاتا ہے. اور حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں یہ ایک ایسا جانور آئے گا. تفسیر خزائن العرفان میں ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب بات ان پر آ پڑے گی یعنی ان پر غضب الہی ہوگا اور عذاب واجب ہو جائے گا اور حجت پوری ہو چکے گی. اس طرح کے لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دیں گے، ان کی درستگی کی کوئی امید باقی نہ رہے گی، یعنی قیامت قریب ہو جائے گی اور اس کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی. اس وقت توبہ نفع نہ دے گی. پھر آگے قرآن نے کہا اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے. اس چوپائے کو دابۃ الارض کہتے ہیں. یہ عجیب شکل کا جانور ہوگا جو کوہ صفا سے برآمد ہو کر تمام شہروں میں جلد پھرے گا، فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا، ہر شخص کی پیشانی پر ایک نشان لگائے گا. ایمانداروں کی پیشانی پر عصائے موسیٰ سے نورانی خط کھینچے گا اور کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے سیاہ مہر لگا دے گا. یہ دابۃ الارض ہوگا کیسے؟ دکھتا کیسا ہوگا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا کہ اس کی گردن طویل ہوگی، جسے مشرق والا ایسے دیکھے گا جیسے مغرب والا. اتنا بڑا وہ جانور ہوگا، یعنی سب کو نظر آئے گا. اس کا چہرہ انسان جیسا ہوگا اور چونچ پرندے جیسی، بالوں اور اون والا ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے پاس ہوگا کیا؟ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی مہر ہوگی. وہ زور زور سے پکارے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. ترجمہ کنز ایمان، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے. وہ مومن اور کافر پر نشان لگائے گا. مومن اس کے چہرے کو چمکتے ستارے کی طرح دیکھے گا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا مومن، اور کافر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک سیاہ داغ لگا کر لکھے گا کافر. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک روایت میں یہ ہے کہ مومن کو مل کر اس کے چہرے پر جب نشان لگائے گا اس سے مومن کا چہرہ سفید ہو جائے گا اور کافر کو داغ دے گا اس سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا. غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، قیامت کی کیسی کیسی نشانیاں ہیں جو آ چکی ایسا لگتا ہے اور کچھ آنے والی ہیں، مگر کیا ہم نے کچھ قیامت کی تیاری کی ہے؟ اس نشانی سے ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ایمان کی اہمیت کتنی ہے. جو مومن ہوں گے دابۃ الارض، ان کے چہرے پر جب ہاتھ ملے گا تو چہرہ روشن ہو جائے گا، پیشانی پر مومن لکھا ہوا آ جائے گا. اور اس وقت جو کافر غیر مسلم ہوں گے وہ سیاہ کر دیے جائیں گے، چہرہ ان کا سیاہ ہو جائے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایمان پر استقامت عطا فرمائے. مگر ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے. عید کچھ دنوں بعد آنی ہے نا. دیکھو ہمارے اسلاف کا کیا انداز ہوتا تھا. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، اور لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا کہ جب وہ اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں چلا جائے گا. یہ ہے غوث اعظم جو اولیاء کے سردار ہیں، ان کا یہ مائنڈ سیٹ تھا، ان کو یہ فکر تھی ایمان کی حفاظت کی. کیا میں نے اور آپ نے کبھی اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کی؟ کبھی اپنی دعاؤں میں اپنے رب سے مانگا کہ مولا میرے ایمان کی حفاظت کیجیے؟ کبھی یہ خوف پیدا ہوا کہ مجھ سے کہیں یہ ایمان نہ چھن جائے؟ علماء کہتے ہیں کہ گناہوں کا جو عادی ہوتا ہے، گناہوں پر جو تسلسل کے ساتھ گناہ کرنے والا ہوتا ہے، توبہ نہیں کرتا، ڈر ہے کہ اس کا ایمان مرنے سے پہلے چھین لیا جائے. خدارا گناہوں سے توبہ کیجیے، اپنے ایمان کی فکر کیجیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایمان کی حفاظت کی فکر نصیب فرمائے. اور قیامت کی جو یہ نشانیاں ہیں یہ سن کر
اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔